غزہ کو لے کر اسرائیل کی اور بنیامین نتنیاہو کی نیت اب بالکل ایک طرح سے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کیا کچھ ان کا منصوبہ ہے، کیا کچھ ان کی منشا ہے، وہ اب ایک طرح سے نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں جس طرح سے سلامتی پر اسرائیل کی کابینہ نے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اجلاس سے قبل نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کی حکومت غزہ پٹی پر قبضہ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ حماس کو ختم کر کے اقتدار عارضی انتظامیہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ لیکن غزہ کو لے کر جو شک پہلے ظاہر کیا جا رہا تھا، جو ماہرین کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی نیت درست نہیں ہے، بنیامین نتنیاہو کی منشا کچھ اور ہے، وہ منشا اب نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ دراصل اسرائیل کی نیت پہلے سے خراب تھی کہ غزہ پر قبضہ کیا جائے، اور اب باقاعدہ آپ دیکھیے کہ سلامتی پر اسرائیل کی کابینہ نے وزیراعظم نتنیاہو کے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ تو باقاعدہ پارلیمنٹ میں اب اس کی منظوری مل چکی ہے، باقاعدہ آپ دیکھیے کہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ غزہ پر قبضہ کیا جائے، اور آپ دیکھیے کہ اس پر بنیامین نتنیاہو نے بھی ایک طرح سے صاف کر دیا ہے۔ جب کابینہ نے مہر لگا دی ہے کہ غزہ پر قبضہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات اب بالکل صاف ہو گئی، منشا ایک طرح سے صاف ہو گئی۔ جو پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی نیت دراصل صاف نہیں ہے، اور اسرائیل غزہ پر دراصل حماس کو مٹانا اور ختم کرنا یہ تو ایک بہانہ ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ غزہ کو ہڑپنا ہے، غزہ کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا ہے، جس طرح سے اس سے پہلے بھی فلسطین کے کئی حصوں پر اسرائیل ناجائز قبضہ کر چکا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنا دائرہ بڑھا رہا ہے، اور اب غزہ پر اس نے ناجائز قبضے کا ایک طرح سے تیاری شروع کر دی ہے، بلکہ ایک طرح سے کام اس پر شروع ہو چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے غزہ پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اب کابینہ نے بھی اس چیز کو ایک طرح سے پاس کر دیا ہے۔ اور اسرائیل کے اس قدم کو لے کر کہیں نہ کہیں عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے یا جو اسلامی ممالک ہیں ان میں ایک ناراضگی اور بے چینی ہے، بلکہ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو صرف مسلم ممالک یا اسلامی ممالک نہیں، بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں، چاہے یورپی کنٹریز کی بات کریں، ایشین کنٹریز کی بات کریں، تو یہ ایسے ممالک ہیں جو اس پر ان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ الگ الگ ملکوں کا کیا کچھ رد عمل ہے، دنیا کے کچھ جو بڑے ممالک ہیں ان کا کیا کچھ رد عمل ہے، اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غزہ پر قبضے کو لے کر جس طرح سے کابینہ میں اسے پاس کیا گیا ہے، منظور کیا گیا ہے، ایسے میں پوری دنیا میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر مذمت کرنے والے جو ممالک ہیں، کئی ممالک نے اس کی کڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔ عرب دنیا اور مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مصر نے اس فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اسے ایک نئی تباہی کو جنم دینے والا قرار دیا ہے اس فیصلے کو، اور مطالبہ کیا ہے کہ فوراً غزہ سے اسرائیلی جو فوج ہے وہ ایک طرح سے جائے، اور انسانیت کے بنیاد پر اسے ایک طرح سے بحال کیا جائے، اور یہاں پر اب جو قبضہ ہے، جو اسرائیل کی نیت جو دراصل خراب ہے اس کے اوپر، ایسے میں اسرائیل کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہیں پر اردن نے اسے بین الاقوامی قانون کے سنگین خلاف ورزی بتایا ہے۔ حالانکہ اردن جو ہے یہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا رہتا ہے۔ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی اردن کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جو فیصلہ اسرائیل نے کیا ہے کہ غزہ پر باقاعدہ پورا قبضہ کیا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا، اس پر اردن نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے، اور اسے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اس نے قرار دیا ہے۔ اور وہیں پر سعودی عرب نے بھی اس پر شدید تنقید کی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے سب سے شدید تنقید کے ساتھ انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی اور آبادی کا زبردستی اخراج اسے ایک طرح سے قرار دیا ہے، یعنی سخت الفاظ میں سعودی حکومت نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ادھر ایک اور اسلامی ممالک کی بات کریں تو کویت نے بھی اسے بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور عالمی برادری سے فوری کارروائی کا اس کے خلاف مطالبہ کیا ہے۔ وہیں عرب لیگ نے اسے ایک جرم اور ظالم کا اعلانیہ اقدام قرار دیا ہے، اور اسے فلسطینی قوم کی بقا کے لیے خطرہ بتایا ہے۔
اس کے علاوہ یہ تو کچھ عرب ممالک تھے جنہوں نے سخت الفاظ مذمت کی ہے اسرائیل کے اس قدم کی، لیکن وہیں پر آپ دیکھیے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، خاص طور سے برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے اسے غلط قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خوریزی میں اضافہ کرے گا اور یرغمالیوں کی واپسی میں مدد نہیں کرے گا۔ جرمنی نے فوری طور پر غزہ میں استعمال ہو سکنے والی جنگی ساز و سامان کی برآمدات معطل کر دیں اور اس اقدام پر اظہار تشویش کیا ہے، یعنی جرمنی نے بھی اس پر تشویش ظاہر کی ہے۔ بیلجیم نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے۔ اس فیصلے کی مکمل نامنظور کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ نیدرلینڈ یا ہالینڈ نے اسے ایک غلط فیصلہ قرار دیا ہے، ساتھ ہی کہا ہے کہ غزہ کی انسانی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو فوراً واپس لینا ہوگا۔ فرانس نے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ یہ امن کے امکان کو ایک طرح سے ختم کر دے گا۔ تو وہیں پر دیگر اور جو کچھ ممالک ہیں، کینیڈا نے اس منصوبے کو غلط قرار دیا اور یرغمالیوں کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین نے سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا اور فوری طور پر اس خطرناک قدم کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کی کوشش ہے اور عالمی برادری کو فوری اس میں مداخلت کرنی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریز نے اسے سنگین اضافی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ حقوق انسانی کے سربراہ نے اسے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت اس کی مذمت کی ہے۔ اور پھر وہیں پر دیکھیے کہ پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کا منصوبہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس جاری المیہ کی اصل وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا طویل اور غیر قانونی قبضہ ہے۔ جب تک اسرائیل کا یہ قبضہ برقرار رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد فلسطینی ریاست اور حق کی حمایت کا ایک طرح سے اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی برادری بے گناہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ان تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یعنی پاکستان نے بھی اسرائیل کے اس قدم کی ایک طرح سے شدید مذمت کی ہے۔ اور وہیں پر دیکھیں کہ ایران نے بھی اس پر سخت رویہ ایک طرح سے اپنایا ہے۔ ایران نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ ایران کے ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ شہر غزہ پر مکمل قبضہ کرنے اور یہاں کے باشندوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے منصوبے کا مقصد فلسطینی قوم کی نسل کشی کی تکمیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت پر تاریخی سرزمین فلسطین میں جنگی جرائم اور نسل کشی پر بین الاقوامی فوجداری عدالت اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ چل رہا ہے اور یہ غیر قانونی فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے جو قدم اٹھایا ہے لگاتار اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور سارے ممالک ایک طرح سے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔